کان کھول کر کے سن لو، اسلام نے ایک لڑکی کے ماں باپ کے اوپر، ایک لڑکی کے ماں باپ کے اوپر اسلام نے شادی بیاہ کے موقع پر ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں رکھا ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کے ماں باپ کو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اسلام نے لڑکی کے ماں باپ کو خرچ سے مکت رکھا ہے، آزاد رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بیچارے خود اپنی بیٹی کو کھو رہے ہیں، وہ تو خود تجھے اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبتوں سے پالا تھا، بڑے ارمانوں سے پالا تھا، اور آج شادی کر کے اس لڑکی کو وہ تیرے حوالے کر رہے ہیں، اور تو اتنا بڑا بغیر ہے، اس لڑکی کے باپ سے تو سودا کر رہا ہے، اس لڑکی کے باپ سے تو پیسہ مانگ رہا ہے، اس لڑکی کے باپ سے تو جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جہیز کی رسم تو ایک مرد کے لیے بہت بڑی بے غیرتی ہے، مرد کو بے غیرت بنانے والی چیز ہے، مرد کی غیرت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور اس جہیز کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ آج آپ دیکھیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جیسے اس کو پتا چلتا ہے، ماں باپ کو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں آ گئی۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، باپ کی بانچیں کھل جاتی ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس جہیز کی رسم کی وجہ سے آج لڑکیاں سماج کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرے پیارے بھائیو، اگر بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو چار بیٹیاں نہ دیتا، چار بیٹیاں اللہ اپنے رسول کو نہ دیتا۔ یہ بیٹی بوجھ تو نہیں ہے، یہ بیٹی کلنگ تو نہیں ہے، یہ بیٹی مصیبت تو نہیں ہے، یہ بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے، یہ بیٹی تو اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ لے کر کے آتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بھیک مانگنے والی عورت آتی ہے، ایک بھکاری عورت آتی ہے، اس کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی اس کی بچیاں ہوتی ہیں۔ اس نے مجھ سے کچھ کھانے کو مانگا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ کھجور میں نے اٹھا کر کے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو اس نے دے دیا۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور خود اس عورت نے کچھ نہیں کھایا، خود وہ بھوکی رہ گئی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو اس نے کھجور کھلا دی، کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ان کو کھلا دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور میں نے نبی اکرم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ خود بھوکی رہ کر کے اپنی بیٹیوں کو کھجور کے دو ٹکڑے دے دیتی ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، اے عائشہ، من ابتلی من هذه البنات شیئا کن لہ سترا من النار۔ اے عائشہ، یہ بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹی دے دیتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اس کی پریچھا لیتا ہے۔ اور پریچھا کیسے لیتا ہے؟ آپ غور کر میں آپ دیکھ لیں، لڑکا اور لڑکی دونوں کی پرورش ہم کرتے ہیں، مگر لڑکی جیسے جیسے بڑی ہونے لگتی ہے اس کی اور زیادہ فکر ہونے لگتی ہے۔ لڑکا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے اتنا زیادہ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، چلو وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو رہا ہے، ذمہ دار ہو رہا ہے، مگر لڑکی جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے ہم اور زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہونے لگتے ہیں۔ یہ بیٹی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، یہ بیٹی اس کی پرورش کرنا اور اس کو زمانے کے غلط چیزوں سے اور زمانے کے غلط اثرات سے بچانا، یہ بھی بہت بڑی ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتی ہیں۔ من ابتلی من هذه البنات شیئا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں کے ذریعے آزمائے، بیٹیوں کے ذریعے ان کا امتحان لے اور پھر وہ بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، کن لہ سترا من النار، تو وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔
میرے بھائیوں، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی جہنم سے بچانے کے لیے آئی تھی، مگر آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹیاں بوجھ بن گئی، ماں باپ کے سینے کا بوجھ بن گئی۔ اور کتنی بیٹیاں ہیں، کتنی ہماری مسلمان بہنیں ہیں جو آج جہیز کی رسم کی بھیٹ چڑھ گئی۔ ابھی ایک لیٹسٹ معاملہ ہے، ایک 1.5 مہینہ کا واقعہ ہمارے گجرات کے اندر، احمد آباد کے اندر، عائشہ بانو نام کی ہماری ایک بہن نے خودکشی کر لی، جان دے دی، سوسائڈ کر لیا۔ اور اس کے پیچھے جب معاملے کی تہ تہ ہم جب پہنچتے ہیں تو پتا چلا کہ وہاں بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ جہیز تھی۔ میرے بھائیوں، آج اپنی اہل حدیثیت پر پھر سے ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والا کہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا منہج کتاب و سنت کا ہے، ہمارا عقیدہ صحابہ والا ہے، ہمارا طریقہ قرآن و حدیث والا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہمارے شادی بیاہ قرآن و حدیث والے نہیں بلکہ رسم و رواج والے ہیں۔ ہم جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، ہم نبی کا طریقہ نہیں اپناتے، ہم رسم و رواج دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں جو چلا آ رہا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسم و رواج کی ان بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اصلاح معاشرہ اگر کرنا ہے، معاشرے کو سدھارنا ہے تو ان گندی رسموں کو ختم کرو۔ میرے نبی دنیا سے ان رسموں کو ختم کرنے آئے تھے، نبی کا نام بھی لیتے ہو، نبی کی سنت کا نام بھی لیتے ہو، اور پھر ان بیڑیوں کو اور رسم و رواج کو اپنے کندھے پر لاتے ہو۔ رسم و رواج کو ختم کرو، تبھی سماج کی اصلاح۔ اور ایک آخری پوائنٹ بات کر کے میں ختم کروں گا، اصلاح معاشرہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے دل میں یہ ڈر پیدا نہ ہو جائے ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ جب تک یہ ڈر نہ پیدا ہو جائے تب تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ابھی آج پٹنہ سے جب آپ کے علاقے میں آ رہا تھا، ایک ٹرک کے پیچھے ایک لائن لکھی تھی، لکھا تھا سوچو ساتھ کیا جائے۔ ٹرک کے پیچھے عام طور سے بڑی الٹی سیدھی باتیں بھی لکھی رہتی ہیں، مگر یہ لائن جو لکھی تھی مجھے بڑی اچھی لگی۔ لکھنے والے کا مقصد جو بھی رہا ہو، مگر بات کتنی سچی ہے۔ سوچو ساتھ کیا جائے گا، یہ پیسہ، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ بیوی، یہ بچے، یہ دنیا کے سارے سامان، یہ اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ جس دن سانسوں کی ڈور ٹوٹے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، جس دن ہمیں موت آ جائے گی، ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جائے گی، ہماری نیکیاں جائیں گی، ہماری توحید جائے گی، ہمارا ایمان جائے گا، ہمارے اچھے اعمال جائیں گے، اور وہی قبر میں بھی ہمارے کام آئیں گے، اور وہی آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، سماج کی اصلاح کرنی ہے تو یہ تصور بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ کل اللہ کی عدالت میں ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ایک ایک عمل جو ہم نے دنیا میں کیا ہے، ایک ایک ایکٹیویٹی جو ہم نے دنیا میں کی ہے، ایک ایک ایکٹیویٹی کا حساب دینا پڑے گا۔ دنیا کی عدالت میں ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دنیا کی عدالت میں ہم پیسہ دے کر کے کوئی اچھا سا وکیل ہائر کر لیتے ہیں جو ہماری جھوٹی بات کو بھی صحیح ثابت کر دیتا ہے، مگر کل اللہ کی عدالت میں ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے منہ کے اوپر مہر لگا ہے۔ اليوم نختم على افواہہم، میرے بندو ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، ایک لفظ بھی تم اپنی زبان سے نہ نکال پاؤ گے، ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھوں نے جو گناہ کے کام کیے ہیں، تمہارے پیروں نے جو غلط کام کیے ہیں، تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ ان انگلیوں سے تم نے جو ٹچ کیا ہے، موبائل کے اوپر جو تم نے ٹچ کیا ہے، اور کمپیوٹر کے اوپر جو تم نے کلک کیا ہے، یہ انگلیاں بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا، یہ پیر بھی گواہی دے گا۔ ہمارے نوجوان ساتھی جو کانوں میں ایئر فون لگا کے چلتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ فلمی چیزیں اور بالی ووڈ کے گانے اور بھوجپوری گانے وہ سنا کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ کان بھی تمہیں قیامت
تمہاری کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اللہ نے فرمایا حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی, اور تمہارے بدن کے چمڑے بھی گواہی دیں گے. قیامت کے دن تمہاری پول کھل جائے گی. میرے بھائیو, یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہ کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے, یہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے, یہ کیمرہ میری آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے, میرے چہرے کو, میری تصویر کو ریکارڈ کر رہا ہے, مگر میرے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیمرہ ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے. اور ابھی تک ایسا کیمرہ نہیں بنا ہے اور بن بھی نہیں سکتا ہے جو انسان کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو ریکارڈ کر دے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ تو دل کے اندر کی چیزوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میرے بندو, تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, اور تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے, تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے اندر چلنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, ہماری زندگی کی ریکارڈنگ, ہماری زندگی کی تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر. ہم نے دل کے اندر جو چھپایا تھا, ہم نے سینے کے اندر جو چھپایا تھا, قیامت کے دن وہ سارے کے سارے بھید بھی کھول دیے جائیں گے. ہم نے بند کمرے میں, ہم نے رات کے 12 بجے, رات کے 2 بجے ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا, کل قیامت کے دن وہ غلط کام بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. میرے بھائیو, اس دن سے ڈرو, اس دن سے ڈرو, اور اس دن اللہ کے سامنے ہمیں جو حساب دینا پڑے گا اس دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. جب تک یہ ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا تب تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. آگے رمضان کا مبارک مہینہ بالکل ہمارے سر کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان میں بھی ہم جو 30 یا 29 روزے جو ہم رکھتے ہیں وہ روزے بھی ہمیں اور آپ کو یہی سبق دیتے ہیں. میرے بھائیو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, یہ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. ہم 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں, پیاسے رہتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, فریز کھولے سامنے دنیا بھر کے پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں, مگر ہم کھاتے نہیں ہیں, ہم اپنے پیٹ کے اندر کچھ ڈالتے نہیں ہیں. پیاس سے حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے. مسجد میں گئے وضو کرنے کے لیے, ہم نے کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا, پانی حلق تک گیا, اگر ہم تھوڑا سا نیچے حلق کے نیچے 2-4 گھونٹ اتار لیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, کوئی ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا ہے, مگر ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے. نہیں, ہم روزے سے ہیں, ہم روزے سے ہیں, اگر یہ پانی ہم نے حلق کے نیچے اتارا ہمارا روزہ برباد ہو جائے گا, ہمارا روزہ اللہ کا قبول نہیں ہوگا. وہ ایک ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیو, روزہ ہمیں اللہ کا ڈر سکھاتا ہے, روزہ تقویٰ سکھاتا ہے. کاش 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد وہ ڈر ہمیں باقی سال کے 11 مہینے بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جب ہم اللہ کے حکم کے اوپر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں, کھانا اور پانی چھوڑ سکتے ہیں, بیوی سے ملنا چھوڑ سکتے ہیں, تو میرے بھائیو ہم اللہ کے ڈر سے حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں. آئیے اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات بنانے کی کوشش کریں, اپنی اصلاح کی ایک نئی شروعات بنانے کی کوشش کریں. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں سگریٹ پیتے ہیں, گٹکھا کھاتے ہیں, بیڑی پیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے, کہتے یار چلو رمضان میں سگریٹ نہیں پیئیں گے, رمضان میں گٹکھا نہیں کھائیں گے, رمضان میں بیڑی نہیں پیئیں گے, رمضان میں شراب نہیں پیئیں گے. اگر آپ نے رمضان میں یہ گندی چیزیں چھوڑ دی اور رمضان میں آپ نے ان گندی چیزوں کو ترک کر دیا تو میرے بھائیو
سچے دل سے اللہ سے یہ دعا کر لو کہ اللہ میں نے تیرے لیے یہ حرام چیزیں چھوڑ دی ہیں، اے اللہ تو سال کے باقی کے 11 مہینے بھی مجھے ان چیزوں کو چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ اگر آپ دل میں یہ دعا کر کے پکا ارادہ کر کے رمضان میں آپ اس طریقے کی چیزوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، میں گارنٹی لیتا ہوں میرے بھائیوں انشاءاللہ وہ سگریٹ، وہ تمباکو، وہ گٹکا، وہ شراب اور وہ تمام بری عادتیں آپ سے چھوٹ جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے پکا ارادہ کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پروردگار مجھے بھی معاف کر دے۔